بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ اس چینل پہ آپ جان سکیں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ کنگ شاہ سلمان یونیورسٹی کی تعمیر۔ جزیرہ نما سینا کی تعمیر و ترقی کے لیے خادم حرمین شریفین پروگرام کے تحت طور میں کنگ سلمان یونیورسٹی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کا فیصلہ 1 اپریل 2016 کو شاہ سلمان کے دورہ قاہرہ کے موقع پر کیا گیا تھا۔ اس میں 20,500 طلباء تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یہ جنوبی سینا کی پہلی مکمل یونیورسٹی ہوگی۔ یہ 300 ایکڑ کے رقبے پر تیار کی جا رہی ہے۔ شاہ سلمان سے تھریسا مے کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اتوار کو یورپی عرب کانفرنس کے مرکز میں برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور برطانیہ کے تعلقات کا جائزہ لیا، علاقائی اور بین الاقوامی حالات حاضرہ اور کانفرنس کے ایجنڈے پر موجود متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی دن کے موقع پر امیر کویت کو سعودی عرب کی مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کویت کے قومی دن کے موقع پر امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کو سعودی عوام و حکومت اور خود اپنی جانب سے مبارکباد پیش کر دی۔ انہوں نے امیر کویت کے لیے خیر سگالی اور کویت کے برادر عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام شعبوں میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان موجود منفرد تعلقات کو مزید آگے لے جانے کی آرزو ظاہر کی۔ نائب الملک شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امیر کویت کو قومی دن کے موقع پر دلی مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ آج کویت 25 فروری کو اپنی خود مختاری کا 58واں اور آزادی کا 28واں دن منائے گا۔ کویت نے بھی خود مختاری کے بعد سے لے کر تاحال ترقی کی مختلف منازل طے کی۔ کویت ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہے۔ ایران حوثیوں کی مدد کر رہا ہے، عالمی برادری مشترکہ موقف اختیار کرے شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ ایران کی جانب سے حوثیوں کی مدد کے خلاف بین الاقوامی برادری مشترکہ موقف اختیار کرے۔ حوثی دہشت گرد ہیں، یہی یمن کے بحران کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اتوار کو مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں پہلی یورپی عرب کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ یورپی یونین اور عرب ممالک کے تعلقات تاریخی ہیں، ہمیں ان رشتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے آرزو ظاہر کی کہ پہلی یورپی عرب کانفرنس تمام شعبوں میں یورپ عرب تعلقات کو فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کل بھی یمنی بحران کے سیاسی حل کا حامی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ خادم حرمین شریفین نے مسئلہ فلسطین کے حل کی بابت یورپی مساعی پر قدر و منزلت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین آج بھی تمام عرب ممالک کا پہلا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سعودی عرب نے اپنے یہاں جو عرب سربراہ کانفرنس منعقد کی تھی، اسے القدس سربراہ کانفرنس کا نام اس مسئلے کی اہمیت کو جتانے کے لیے کیا تھا۔ فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق کی بازیابی تک عرب ممالک ان کی تائید و حمایت کے لیے پرعزم ہیں اور رہیں گے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ یورپی اور عرب ممالک موجودہ اور آنے والی نسلوں کی خاطر حقیقی شراکت قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب انسانی فلاحی اور ترقی شعبوں میں 80 سے زیادہ ممالک کو 35 ارب ڈالر سے زیادہ کی مدد دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خانہ جنگیوں اور لڑائی جھگڑوں کے باعث گھروں سے بے گھر ہونے والے، نقل مکانی کرنے والوں اور پناہ گزینوں کے مسائل کو انسانی امور میں سرفہرست رکھتے ہیں۔ ہماری آرزو ہے کہ یہی سربراہ کانفرنس اس مسئلے کے حل میں مددگار ثابت ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے حمایتی یافتہ حوثی خطے میں مداخلت کر رہے ہیں، حسن ہمسائیگی کے ضوابط کی پابندی اور بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے حوثیوں کے خلاف مشترکہ موقف ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بھی دیگر ممالکوں کی طرح دہشت گردی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ مملکت نے ہر طرح پر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متعدد بین الاقوامی پروگرام کیے ہیں۔ دہشت گردی کی مزاحمت اور منی لانڈرنگ کے سد باب کے لیے مسلسل مشترکہ جدوجہد اشد ضروری ہے۔
وزارت محنت نے گھریلو عملے کے نقل کفالہ کی 7 شرائط مقرر کر دی. وزارت محنت و سماجی بہبود نے گھریلو ملازمہ کو کفیل بدن کے لیے 7 شرائط مقرر کر دی. وزارت محنت نے مقررہ شرائط کا اعادہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کفیل مسلسل 3 ماہ یا مجموعی طور پر 3 تنخواہیں ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے چکا ہو تو ایسی صورت میں گھریلو ملازمہ یا ملازم کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہو جائے گا. وزارت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی گھریلو ملازمہ یا ملازم باہر سے سعودی عرب پہنچا ہو اور اس کا کفیل اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے یا متعلقہ ادارے سے 15 روز تک رجوع نہ کرے یا اپنے گھریلو عملے میں سے کسی ایک اقامے کی تجدید نہ کرائے یا مقررہ وقت پر اقامہ جاری نہ کرائے، ان تمام حالتوں میں گھریلو ملازمین کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہوگا. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آجر اپنے گھریلو عملے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو، کسی اور اجرت پر فراہم کر رہا ہو یا حروب کی جھوٹی رپورٹ درج کرائی ہو تو ان صورت میں نقل کفالہ کا حق حاصل ہو جائے گا. وزارت نے نقل کفالہ کے حوالے سے بھی متعدد صورتیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پر آجر یا اس کے خاندان کا کوئی ایک شخص گھریلو عملے کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس سے کوئی ایسا کام کرائے جس سے اس کی زندگی میں خطرے میں پڑتی ہو تو تب بھی نقل کفالہ کا اختیار حاصل ہو جائے گا. سعودی وزیر محنت احمد الراجی گھریلو ملازمین کے ویزوں کے حوالے سے سخت شرائط مقرر کر چکے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے. وزارت تجارت غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والوں کی تشہیری مہم کا آغاز. وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودیوں کے خلاف مملکت بھر میں تشہیری مہم کا اتوار کو آغاز کر دیا. سعودی قانون تجارت کے بموجب کوئی بھی غیر ملکی سعودی کے نام سے اپنے کاروبار کا مجاز نہیں. اس طرح کوئی بھی سعودی اپنے نام سے کسی بھی غیر ملکی کو کاروبار نہیں کرا سکتا. اسے تستر تجاری کہا جاتا ہے جو قانوناً جرم ہے. ثابت ہو جانے پر تمام سامان تجارت ضبط کر لیا جاتا ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے، سجل تجاری منسوخ کر دی جاتی ہے. اس عمل میں ملوث سعودی اور غیر ملکی دونوں کی تشہیر خود ان کے خرچ پر مقامی اخبارات میں کرائی جاتی ہے. غیر ملکیوں کو مملکت سے بے دخل اور بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. سعودی حکومت نے ایوان شاہی کی منظوری پر تستر تجاری کے جرم کے مرتکبین کے خلاف وسیع بنیاد کا کارروائی شروع کر دی ہے. سعودی ماہر اقتصاد کا کہنا ہے کہ اس جرم کے بعد سعودی معیشت کو غیر معمولی نقصان ہو رہا ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ 10 سرکاری اداروں کو مربوط منصوبے کے تحت تستر تجاری کے سدباب کی مہم تفویض کی گئی ہیں. وزارت نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص وہ سعودی ہو یا غیر ملکی تستر تجاری کی رپورٹ دے گا، اس کی بنیاد پر سعودی عرب کے نام سے غیر ملکی کے کاروبار کا الزام ثابت ہو جائے تو جرمانہ کی 30% رقم اطلاع دینے والے کو پیش کر دی جائے گی. سعودی حکومت غیر ملکیوں کو باقاعدہ صنعتی، تجارتی، اقتصادی اور خدمات وغیرہ کے حوالے سے کاروبار کرانے کے لیے خصوصی قوانین جاری کیے ہوئے ہے. اس کی کارروائی سعودی عرب جنرل انویسٹمنٹ اتھارٹی ساجیہ کے توسط سے انجام دی جاتی ہیں. جاری اثنا وزارت تجارت نے حال میں فوجداری کی عدالت کے فیصلہ پر سعودی شہری عقیل الشمری اور مصری شہری کامل بن احمد کی تشہیر قومی اخبارات میں کرا دی. ان دونوں پر تستر تجاری کا الزام ثابت ہو گیا تھا. کامل بن احمد سعودی شہری کے نام سے اسٹیشنری کا کاروبار کر رہا تھا. 8 لاکھ جرمانہ کیا گیا، دکان بند کر دی گئی، اجازت نامہ واپس لے لیا گیا، مصری شہر کی بے دخلی اور اسے بلیک لسٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. کشمیر پر OIC ہنگامی کانفرنس. اسلامی کانفرنس تنظیم کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 26 فروری کو ہنگامی میٹنگ منعقد کی جائے گی. OIC کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہنگامی میٹنگ میں جموں کشمیر کے مسئلے پر غور کیا جائے گا. میٹنگ پاکستان کی جانب سے کی گئی درخواست پر منعقد کی جا رہی ہے جو OIC ہیڈ کوارٹر جدہ میں منعقد ہوگی. مکہ مکرمہ فٹ پاتھ پر زمزم فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی. العزیزیہ بلدیہ کے اہلکار نے الہدا شاہراہ پر خلاف
آب زمزم فروخت کرنے والوں کی عارضی دکانیں ہٹوا دیں۔ بلدیہ نے انتباہ کیا کہ آئندہ جو بھی اس طرح سے آب زمزم فروخت کرتا پایا جائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ بلدیہ نے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر بیٹھے افراد سے آب زمزم نہ خریدیں۔ اول تو ان کی بابت یقین نہیں کہ وہ اصلی ہے زمزم ہی ہے یا نقلی فروخت کر رہے ہیں۔ دوم یہ لوگ آب زمزم کے کین دھوپ میں رکھے ہیں جس سے پانی زر رساں ہو جاتا ہے۔ بسوں میں حجاج کو راحت پہنچانے کی نئی تجویز۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے ہدایت جاری کی ہے کہ بسوں میں 4 گھنٹے کے بجائے چند منٹ ہی حجاج کو سوار رکھنے کی تجویز مؤثر کی جائے۔ معلم خالد عبدالحمید الہادی نے تجویز پیش کی تھی کہ حجاج کو روانگی کے وقت بس میں 4 گھنٹے گزارنا پڑتے ہیں۔ محسوس تدابیر احتیاط کر کے بسوں میں ان کی طویل موجود کو چند منٹوں تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ نے جو مرکزی حج کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اس تجویز کا ہمہ جہتی جائزہ لینے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ مصری سعودی بزنس کونسل کے اجلاس۔ قاہرہ میں اتوار کو سعودی مصری بزنس کونسل فورم کے اجلاس شروع ہو گئے۔ مصر کی جانب سے کونسل کے سربراہ عبدالحمید ابو موسیٰ اور سعودی عرب کی جانب سے بزنس کونسل کے نائب سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن محفوظ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی بڑی کمپنیوں کے سربراہ اور منتخب سرمایہ کار شریک ہیں۔ مصری ایوا نہائے سینتو تجارت و یونین کونسل کے سربراہ احمد الوکیل نے کہا کہ سعودی عرب مصر میں سب سے بڑا عرب سرمایہ کار ہے۔ 5000 سے زیادہ منصوبے مصر میں شروع کیے ہوئے ہیں۔ دونوں جانب مصر سعودی عرب میں 1300 منصوبے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس پر $2.5 ارب سے زیادہ سرمایہ کار لگائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 1000 منصوبے ایسے ہیں جو 100% مصری ہیں۔ اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودی کو کیا ملا؟ سعودی شہری نے اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے سے توبہ کر لی۔ 250 سے سادہ کاغذات پر مہر سمیت دستخط کر کے غیر ملکی عملے کے حوالے کر دیے تھے۔ انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے خون کے عنصر الا دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہری کے جہاں غیر ملکی کام کر رہے تھے اس نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے نام سے سجل تجاری جاری کرائی اور انہیں فاسٹ فوڈ کی دکان کرا دی۔ غیر ملکی عملے کی انتہا درجے اعتبار دینے کے لیے اس نے 250 سادہ کاغذات پر دستخط بیمہ مہر ان کے حوالے کر دیے۔ فاسٹ فوڈ کی دکان خوب چل پڑی۔ غیر ملکیوں نے مبینہ دستاویزات کے بل پر سعودی شہری سے بہت سارے کام کرائے، البتہ اپنی فاسٹ فوڈ سے کھانے پینے کی سہولیات فراہم کرتے رہے۔ سعودی شہری جب بھی اپنے عملے کے خلاف عدالت سے رجوع کرتا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ وہ اپنے دستخط سے انہیں دستاویزات فراہم کیے ہوئے تھا۔ ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ اور دوسرے کے بعد تیسرا اس کی زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ میری پوری زندگی عدالتوں کے چکر کاٹنے میں ہی گزر رہی ہے۔ جعلی تجارتی مارکے والے 107,000 ٹشو کے ڈبے ضبط۔ وزارت محنت و سرمایہ کاری کی ٹیموں نے جدہ میں گوداموں میں چھاپے مار کر ٹشو پیپر کے 1,07,000 ڈبے ضبط کر لیے۔ ان پر جعلی تجارتی مارکوں کے لیبل چپساں تھے۔ وزارت تجارت نے گودام کے مالک کو قانونی کارروائی کے لیے طلب کر لیا۔ سعودی ریڈیو سے چینی نشریات۔ سعودی ریڈیو چینی زبان میں نشریات شروع کرے گا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن بورڈ کے نائب سربراہ ڈاکٹر عادل بن عفان نے الحارثی غیر ملکی نشریات میں چینی زبان کو شامل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ چینی زبان کو نصاب میں شامل کرنے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب سعودی عرب ریڈیو سے دیگر زبانوں کے ساتھ چینی زبان بھی مختلف قسم کی نشریات کی جائیں گی۔ عربی جاننے والے چینیوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ العامری۔ بیجنگ میں سعودی اسکول کے سابق استاد اور حائل یونیورسٹی کے پروفیسر معاذ العامری نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں چینی زبان سکھانے کے لیے عربی جاننے والے چائنیز کی خدمات حاصل کی جائیں۔ چینی زبان کی نصاب میں شمولیت تاریخی فیصلہ ہے۔ اس پر عمل درآمد شروع میں مشکل ہوگا، تاہم بہترین طریقہ یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب سمیت عرب دنیا کی مختلف یونیورسٹیز سے متعدد چینی طلباء عربی سیکھ رہے ہیں، جبکہ متعدد تعداد ایسی بھی ہے جو عربی جانتی ہے۔
سعودی عرب طلباء کو چینی سکھانے کے لیے ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ انہیں تدریسی فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ آغاز میں ہفتہ میں صرف 1 ہی گھنٹہ رکھا جا سکتا ہے۔ جامعات میں غیر ملکی لیکچرار نہیں ہو سکتے۔ وزارت شہری خدمات نے وزارت تعلیم کو تحریری ہدایت کر دی ہے کہ جامعات میں لیکچرار کی اسامی پر کسی بھی غیر ملکی کو تعینات نہ کیا جائے۔ یہ اسامیاں سعودی شہروں کے لیے مختص ہیں۔ اگر کسی غیر ملکی کی تدریسی خدمات لیکچرار کے طور پر مطلوب ہوں تو ان کی تقرری لیکچرار کی اسامی کے بجائے عام زمرے میں کر لی جائے۔ فی الوقت جتنے بھی غیر ملکی اساتذہ لیکچرار کی اسامیوں پر ہوں ان کا ٹرانسفر عام ملازمتوں پر کر دیا جائے اور لیکچرار کی اسامیاں ان سے حالی کرا لی جائیں۔ شہزادی ریما بنت بندر امریکہ میں سعودی سفیر۔ نائب الملک شہزادہ محمد بن سلمان نے شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان کو امریکہ میں سعودی عرب کا سفیر تعینات کر دیا۔ سعودی عرب کی تاریخ میں شہزادی ریما بنت بندر پہلی سفیر خاتون بن گئیں۔ وہ تاجر خاتون کے طور پر اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں، جبکہ سعودی عرب اسپورٹس یونین کی سربراہ اور اسپورٹس جنرل اتھارٹی کی سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ وہ ریمیا کمپنی کی ایگزیکٹو چیئرپرسن بھی ہیں۔ وہ الف خیر کمپنی کی بانی بھی ہیں۔ فوربس میگزین انہیں 2014 میں 200 طاقتور ترین خواتین کی فہرست میں شامل کر چکا ہے، جبکہ وہ 2017 میں محمد بن راشد آل مختوم ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ برسر پیکار فوجیوں کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ۔ نائب الملک شہزادہ محمد بن سلمان نے جنوبی سرحدوں کے اگلے محاذ پر فوجیوں کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ ایوان شاہی سے جاری ہونے والے فرمان میں کہا گیا کہ مذہب اور وطن عزیز کے لیے اگلے محاذ پر تعینات فوجیوں کی قربانی اور کاوشوں کی قدر و منزلت کے طور پر انہیں 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان اور السیسی کی ملاقات، دہشت گردی سے جنگ پر متفق۔ سعودی عرب اور مصر دہشت گردی کے خلاف زبردست تعاون کریں گے۔ اس عزم کا اظہار خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی سربراہ ملاقات کے موقع پر شرم الشیخ میں کیا گیا۔ شاہ سلمان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے اپنے وفود کی موجودگی میں اس امر پر اتفاق کیا کہ بحر احمر اور خلیج عدل کے ساحہ پر واقع عرب اور افریقی ممالک کونسل کا قیام اشد ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور مصر کے درمیان تعاون کی جہتوں اور دہشت گردی کے انسداد میں گہرے تعاون کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں خطے کے حالات حاضرہ کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے وسیع سطحی مذاکرات سے قبل 1 to 1 ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے 2 طرفہ گہرے تعلقات کا جائزہ لیا تھا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ان کا دورہ مصر دونوں برادر ملکوں کو جوڑنے والے منفرد تعلقات کے کاررواں کی ایک کڑی ہے۔ یہ مختلف سطحوں پر باہمی تعاون کو فروغ دینے کی نئی کوشش ہے۔ مصری صدر نے خادم حرمین شریفان کے لیے گہری قدر و منزلت اور مودب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مصری عوام اور قائدین شاہ سلمان سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں اور دونوں ملک گہرے تاریخی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ شاہی فرمان پر مصری قیدی رہا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے دورہ مصر کے دوران سعودی جیلوں میں زیر حراست اور قیدی متعدد مصریوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر ہیں اور جرمانے کی ادا کرنے کی اپوزیشن میں نہیں۔ وطن واپسی کے بعد سعودی عرب میں مصری سفارت خانہ کے توسط سے جرمانوں کی ادائیگی کریں گے۔ مصری صدر نے اس شاہی فرمان فیصلے پر خادم حرمین شریفین کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ ولی عہد کا ایشیائی ممالک کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ برطانوی اخبار ٹائمز نے ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کا ایشیائی ممالک کے دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیتے ہوئے اسے سعودی عرب میں بڑی تبدیلی کا باعث بتایا ہے۔ ولی عہد کے پاکستان، ہند اور چین کے دورے کے غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں ممالک سعودی عرب کو نہ صرف انتہائی اہمیت دے رہے ہیں بلکہ اسے مشرق وسطیٰ کی جانب کی سب سے بڑی معیشت سمجھتے ہیں۔ مغربی میڈیا کی طرف سے منفی پراپیگنڈے کی تمام تر کوششوں کے باوجود شہزادہ محمد بن سلمان موفق
شخصیات ہیں جنہیں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ برطانوی اخبار نے مزید کہا کہ پاکستان میں ولی عہد کا شاندار استقبال اور عوام کی طرف سے ولی عہد کی آمد کو جس طرح کی پذیرائی حاصل ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب خطے کا اہم ترین ملک ہے۔ پاکستان، ہند اور چین نے دنیا کو پیغام دیا کہ ایک مخصوص مفادات حاصل کرنے والا مغربی میڈیا سعودی عرب کے بارے میں ان کی رائے بدل نہیں سکتا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔